میں سنا جا رہا ہوگا۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گے۔ لیکن رشوت کے لیے تو مال ہونا چاہیے، تو یہ اس کا افتتاح کروانا یہ مال نہیں ہے۔ اب افتتاح کے بہانے اس کو بلایا، اب جو گفٹ دیا اس کو یہ مال ہے۔ گفٹ تو دیتے ہی ہوں گے سارے، سوٹ پیس دیتے ہوں گے، بعض لوگ اجرک پہناتے ہیں، اپنی برادری کی چادریں پہناتے ہیں، اجرکیں پہناتے ہیں، تو یہ سب ہر رشوتوں میں جائیں گی۔ ہاں علماء کو جو پہناتے ہیں، مشائخ کو پہناتے ہیں، اس کی بات اور ہے۔ اور کوئی عالم صاحب اگر ایم این اے ہے اور اب وہ اس کی سیٹ کی وجہ سے ایم این اے صاحب کو پہنایا تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں پہنا رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مضامین ہے اس میں کہ جیسے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کپڑوں کے بجائے کپڑے پھاڑ کے لوہا پہن لیتے، جنگلوں کو نکل جاتے، عمدہ غذاؤں سے لذت یاب نہ ہوتے، اپنی بیویوں سے تمہیں لطف نہ آتے۔ تو اب یہ کہ ہم لوگوں کو چونکہ معرفت نہیں ہے ان چیزوں کی، جن کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے نا واقعی وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات غفلت نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو غم ہے اس میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ شادی جو ہے نا یہ شادی کر بھی لی، دیکھ بھی لی، سب کچھ کر لیا، اس میں جو بظاہر ہمارا نفس ہے نا بس اسی کا لطف ہے، اور یہ لطف جو ہوتا ہے یہ یقین مانے عارضی ہوتا ہے۔ نم نم میں چلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا یا رب، عفو کر کیا ہے اس کے بارے میں یار کہ وہ امتحان میں پڑھا یا وہ پھنسا یا کچھ بھول گیا ہوں، روایت ہے کہ وہ جس کے دین و دنیا کے معاملے میں جس پر انگلی اٹھائی جائے، تو وہ دنیا کے بارے میں بھی جس کی انگلی اٹھائی کہ بہت بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ماشاءاللہ دلیر ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا جاندار ہے، تو بڑا شاندار ہے، آزمائش میں ہی پڑتا ہے، حاسد پیچھے لگتے ہیں، دشمن پیچھے لگتے ہیں، لوگ کھار کھاتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، آزمائش سے وہ بھی نہیں بچتا۔ اور دین کے معاملے میں بھی اگر کسی بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، ماشاءاللہ بڑا عاشق رسول ہے، تو وہ بھی آزمائشوں میں پڑتا ہے، ریاکاری تنگ کرتی ہے اس کو،
اپنی میں اس کو پھر ذہن بنتا ہے اس کا کہ میں بہت کچھ ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں، وہ الگ اس کے لیے مسئلے کرتے ہیں، اور اپنوں کے سامنے پھر وہ بہت اپنی احتیاطی ترکیب کرتا ہے، وہ پرائیویٹ میں وہ عمل نہیں کرے گا جو سب کے سامنے عمل کرے گا، تاکہ اس کا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ قائم رہے، ورنہ لوگ بدزن ہو جائیں گے جو تعریف کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مسائل، یہ تو میں نے ایک مطلب ایک چٹکی دی ہے، اس میں بہت سارے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ظاہر باطن پھر اس کا یکساں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو انہیں کہ جس کو اللہ عزت دے گا بس وہی عزت ہے، بندے کیا کسی کو عزت دیں گے؟ یہ بندے ایسے گندے ہیں کہ جس کو عزت دیتے ہیں نا، دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں۔ دھنیے کا پیڑ میں بولتا ہوں پیڑ نہیں ہوتا، وہ اتنا سا ہوتا پودا، تو اس کو دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے اور ایسا پچھاڑتے کہ پھر پانی بھی نہیں پلاتے۔ یہ اس گناہگار نے دیکھا ہے کہ کل تک جن کی وہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سیاسی نعرے زندہ آباد، انہی کو ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ مردہ آباد مردہ آباد، کچھ عرصہ زندہ آباد کرتے ہیں، پھر اس کے مطلب پتلے جلاتے ہیں روڈوں پہ اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اور بیچارے کو کھینچ کھانچ کے پھر سیٹ سے اتارتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے، جو مطلب کچھ شعور رکھتے ہیں، عمر گزاری ہے ملک میں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ بہت خطرے کی بات ہے، نبوت کو زوال نہیں ہے۔ جو نبوت چھن جائے گی کسی کی، جس کو ملی یا چھنی، یہ تو کفر ہے، ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے کہ نبوت کو زوال نہیں ہے۔ جو نبی بن گیا خلاص، وہ اب کینسل اس نے نہیں ہونا، اب کوئی نبی آئے گا بھی نہیں۔ رہی ولایت، تو ولایت سلب ہو سکتی ہے، تو اگر کسی کو ولایت مل بھی گئی ہے تو اس کو اپنے اتنے مسکے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب معاذ اللہ مغرور ہو جائے، تکبر آ جائے، اس کو ریاکار بن جائے، وہ ملائی نعمت اس کی چھن جائے۔ تو اس لیے بھی اس کو پروٹیکشن دینا چاہیے اپنے کو، اور اس کے سامنے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ کہہ جائے کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے اعمال پر نظر ہو کہ ایسے اعمال کی صورت میں ولی ہو نہیں سکتا بندہ، اس کی اپنی گہری نظر ہو، اپنے اعمال پر بہت حساس ہو، اور اپنے آپ کو جانتا ہو کہ یار اس صورت میں تو ولایت نہیں ملتی،